السلام علیکم عزیز بچوں، آج ہم پھر ایک بار آپ کے ہیں۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے افسانہ جس کا عنوان ہے عبرت، اس کے درسی مشق کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے کلاس میں آپ کو سوال نمبر 4 پیج نمبر 47 میں ایک سوال تھا، درج ذیل اقتباس پڑھ کر سوالات کے جواب کیجیے۔ ہم نے اس اقتباس اور اس میں پوچھے گئے سوالات کے ہم نے جوابات کیے۔ آج اگر آپ اپنی کتاب میں درسی کتاب میں صفحہ نمبر 50 میں دیکھیں گے تو وہاں پہ ایک کوشچن ملتا ہے، اوپر دی ہوئی عبارات میں یہ الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس۔ ایک اقتباس ہم نے پڑھا جس میں 2 سوال بھی پوچھے گئے تھے۔ اب اسی اقتباس میں سے آپ کو کچھ الفاظ کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ الفاظ اس اقتباس میں جو دیے گئے ہیں وہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس استعمال ہوئے ہیں۔ جو الفاظ وہاں پر دیے ہیں آپ کو یہ پتہ کرنا ہے ان الفاظ کو کہ وہ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس استعمال ہوئے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں، کیا ہے؟ یاد، نظر، دوا، منت۔ یہ الفاظ اس اقتباس میں سے جو آپ کو پیج نمبر 49 سے 50 کے درمیان میں جو دی گئی تھی اقتباس، ایک سوال نمبر 4 میں، اس اقتباس میں جو الفاظ یاد، نظر، دوا، منت، یہ 4 الفاظ کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس۔ تو میں نے لکھا ہے اس کی جواب، یہ چاروں الفاظ مونس استعمال ہوئے ہیں۔ یہ چاروں الفاظ مونس استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے کہ یاد میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ پیج نمبر 49 میں، تب اس سے باکس کی یاد آئی، تو یہ کیا بن گیا؟ یاد آئی، مونس بن گیا۔ یاد کیا بن گیا؟ مونس آ گیا۔ دوسرا ہے نظر، 10 روپے نکال کر چوکھے لال، اسے کی سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کیا ہے؟ مونس استعمال ہوا ہے۔ چوکھے لال کی نظر کی، نظر مونس میں نظر کی نظر کی سے ہمیں پتہ چلا استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ دیا گیا ہے آپ کو، وہ ہے دوا۔ دوا آپ دیکھ سکتے اسی پیج نمبر 50 میں، اسی اقتباس میں دیکھ سکتے، انہوں نے دوا دی، دوا دی سے ہمیں یا معروف آ گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مونس ہے، دوا دی۔ اس کے بعد ایک اور لفظ لیا گیا ہے، وہ ہے منت۔ منت بھی ہم نے کہا ہے کہ مونس ہے، تو ہم کتاب میں بھی دیکھ سکتے ہو، جیسے کہ داروغہ نے بہت منت کی، یہاں پر پھر یا معروف آ گیا۔ کیا معروف جہاں پر اکثر مونس کی علامت ہوتی ہے، وہ کی، دی، یعنی کہ چھوٹی ہے جہاں پر آتی ہے عام طور پر، جس کو یا معروف کہتے ہیں، وہ مونس کی عام طور پر زیادہ تر علامت ہوتی ہے۔ تو منت کی، دوا دی، چوکھے لال کی، تو یہ سارے میں یہ آنے سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ الفاظ اقتباس میں کیا استعمال ہوئے ہیں؟ مونس استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 آپ کو اپنی درسی کتاب میں اسی پیج نمبر 50 میں دیکھ سکتے ہو۔ کوشچن یہ ہے، کیا ہے؟ اوپر دی ہوئی عبارات میں الفاظ، یہ ہم نے پڑھا، یہ ہے ہمارا، یہ نمبر ہمارا کوشچن ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے، اقتباس میں موجود درج ذیل محاوروں کے معنی لکھ۔ اقتباس میں کچھ رہے ہیں، جیسے پہلے اس کوشچن میں آیا تھا، کچھ الفاظ آئے تھے جس کو ہمیں مذکر اور مونس میں معلوم کرنا، تو ہم نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا۔ اب اس سوال میں ہم سے پوچھا گیا کچھ محاورے آئے ہیں، محاورے۔ اب پوچھے معنی، جیسے کہ محاورے ہمارے پاس دیے گئے ہیں، کیا ہے؟ نظر کرنا، ایک نہ سننا، چھاتی پیٹنا، یہ سارے محاورے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہو اپنی اسی اقتباس میں صفحہ نمبر کسے 49 سے 50 تک، جیسے کہ 49 میں آپ دیکھ سکتے ہو چھاتی پیٹ لی، تب اس سے اس باکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی، چھاتی پیٹنا، اس محاورے کا ہمیں معنی لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھے
چوکھے لال کے نظر کیے محاورہ ہے، اس کے معنی ہم سے پوچھا گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، افاقہ کے ہمیں محاورہ استعمال کیا گیا، اس کے معنی ہمیں لکھنا ہے۔ اس کے بعد اب ایک اور لفظ دیا گیا، ایک نہ سنی، یعنی کہ لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی، ایک نہ سننا، یہ محاورہ استعمال ہوا ہے، ہمیں اس کے معنی لکھنے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس محاوروں کے معنی میں نے یہاں لکھا ہے۔ پہلا محاورہ ہے نظر کرنا، اس کے معنی میں نے لکھا ہے یہاں پر پیش کرنا یا حوالہ کرنا، دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نظر کرنے کے معنی کیا ہے؟ پیش کرنا یا حوالے کرنا، ٹھیک ہے نا، نظر کرنا، دینا یا حوالے کرنا۔ یہاں پر دکھا نا چوکھے لال کی نظر کی، چوکھے لال کے حوالہ کی، پیش کرنا، حوالہ کرنا، دے دینا، محاورہ استعمال ہوا ہے۔ نظر کرنا، پیش کرنا یا حوالہ کرنا، اس کے معنی بنتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا محاورہ ہے ایک نہ سننا، ایک نہ سننا، یعنی کہ اس کے معنی میں نے لکھا ہے بات نہ ماننا، بات نہ ماننا یا انکار کرنا بھی لکھ سکتے ہو آپ۔ ایک نہ سننا، انکار کرنا یا بات نہ ماننا۔ اور ایک محاورہ دیا گیا ہے چھاتی پیٹنا، چھاتی پیٹنا، اس کے معنی میں نے لکھا ہے دکھ اور ماتم کا اظہار کرنا، دکھ اور ماتم کا اظہار کرنا یا ماتم کرنا لکھ سکتے ہو۔ افسوس یہاں پر استعمال ہوا تھا نا محاورے میں، تب اس کی داروغہ جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے باکس کی یاد آئی، چھاتی پیٹ لی۔ منشائن چھاتی پیٹنا کیا استعمال ہے؟ دکھ اور ماتم کا اظہار کرنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں ماتم کرنا یا افسوس کرنا بھی لکھ سکتے ہو۔ سب سے آسان ہو جائے گا افسوس کرنا، ماتم کرنا، یا میں نے تو یہاں لکھا ہے دکھ اور ماتم کا اظہار کرنا، مختصراً افسوس کرنا لکھیں گے تو بھی چلے گا۔ اس کے بعد اور ایک محاورہ ہے افاقہ ہونا، افاقہ ہونا، یہاں پر لکھا نا دن بھر، یہاں پر استعمال کیا تھا پیج نمبر 50 میں، اس اقتباس میں دیکھ سکتے تو دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، افاقہ ہونا محاورہ ہے، ہم نے اس کے معنی لکھے ہیں مرض کم ہونا، مرض کم ہونا، یعنی کہ بیماری ٹھیک ہونا، کم ہونا۔ دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، یعنی کہ اس کا مرض، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو افاقہ ہونا مرض کم ہونا، نہ ہو یا نفی میں، افاقہ ہونا مرض کم ہونا یا بیماری کم ہونا۔ یہ تھے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6، جو اس اقتباس کے متعلق جو آپ کو پیج نمبر 49 سے 50 کے درمیان میں دی گئی ہے اقتباس، اس اقتباس میں سے ہی کچھ سوالات آپ سے پوچھے گئے ہیں، جن کے ہم نے سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6 جن کا ہم نے تذکرہ یہاں پر کیا، پیج نمبر 50 میں آپ دیکھ سکتے ہو۔ اسی طرح سوال نمبر 7 لکھا گیا ہے، میں نے یہاں پر کوشچن نہیں لکھا ہے، سوال نمبر 7 کا میں نے صرف آنسر لکھا ہے۔ سوال نمبر 7 کوشچن آپ سے پوچھا گیا ہے، صفحہ نمبر 50 میں آپ دیکھ سکتے ہو کوشچن نمبر 7 کو، اوپر دی ہوئی عبارت کا ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیے۔ یہ جو اقتباس ہے پیج نمبر 49 کے آخر سے سٹارٹ کیا تھا نا، داروغہ جی نے منشائن سے روپے مانگے، تب اسے باکس کی یاد آئی، چھاتی پی لی، روپے اسی میں رکھے تھے، یہ سارا اقتباس جس کے بارے میں ہم نے پچھلے کل سے لے کر آج تک جو ہم نے 3 کوشچن حل کیے، اسی سے متعلق کہا ہے کہ ماحصل اپنے الفاظ میں لکھیے، ماحصل میں خلاصہ، اس اقتباس کا ہمیں خلاصہ لکھنے کے لیے، پوری داستان کا خلاصہ نہیں ہے، افسانے کا خلاصہ نہیں ہے، صرف اسی اقتباس کا جو یہاں پر آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، اس کا ہمیں خلاصہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہم نے اس کا خلاصہ اس طرح لکھا ہے، یہ منشی پریم چند کے افسانہ عبرت سے لیا گیا ہے۔ مصنف رقم تریز ہیں، لکھتے ہیں کہ جب منشی جی کو شفا خانہ پہنچایا گیا اور داروغہ جی نے جب منشی جی کی بیوی سے کمپاؤنڈر کی فیس ادا سے مانگے، جس پر منشائن کو وہ باکس یاد آیا جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ ریل گاڑی میں چھوٹ گیا تھا، منشائن رونے دھونے لگی۔ داروغہ جی کو مجبوراً اپنے ہی جیب سے 10 روپے دینے پڑے، جس پر چوکھے لال نے دوا دی۔ دن بھر کچھ فرق نہیں ہوا، رات کو منشی جی کو آرام ہوا، دوسرے دن دوا کی پھر ضرورت ہوئی۔ داروغہ جی نے چوکھے لال سے بہت ہاتھ جوڑا دوا میں کچھ تخفیف کی جائے، مگر چوکھے لال نے ان کی ایک بات نہ مانی۔ آخر منشائن نے اپنا زیور بیچ کر چوکھے لال کی فیس ادا کی، جی شام تک بالکل ٹھیک ہو گئی۔
یہ اس اقتباس کی جو آپ کی صفحہ نمبر 49 کے آخر سے لے کر صفحہ نمبر 50 میں آپ کو اقتباس دی گئی، اس اقتباس کا ہم نے ما حسن لکھا، اس کا سمرائز کر کے ہم نے لکھا۔ تو یہ آج کے لیے کلاس ہے جس میں سوال نمبر 5، 6 اور 7 آپ لوگوں سے جو پوچھے گئے تھے سوالات کتاب کے اندر درسی، اس ایکسرسائز کو ہم نے اس میں کر دیے ہیں۔ امید ہے آپ ان کو سمجھیں گے، غور سے مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو بار بار اسٹڈی کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، کچھ سیکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔